یہ بندہ جو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس بندے کے گھر سے 6,000 کروڑ روپیہ برآمد ہوا ہے، اور یہ سندھ کا سابق صوبائی وزیر ہے، اور یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بہت قریبی ساتھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت قریبی ساتھی ہے۔ اور سنتے جائیے اور شرماتے جائیے کہ اس بندے کے واش روم سے، اس بندے کے گھر کی دیواروں سے پیسے نکالے گئے، اس کے بیڈ کے نیچے خاص تہ خانہ بنایا گیا تھا، وہاں سے پیسے نکالے گئے، اس کے نوکر کے گھر سے پیسے پکڑے گئے، اور اس کا جو نوکر تھا اس نے آگے کئی نوکر رکھے ہوئے تھے اپنے لیے، ان کے گھروں سے بھی پیسے برآمد کیے گئے۔ اور پھر اور سنیے کہ جناب یہ سارے پاکستانی پیسے نہیں تھے، پاکستانی پیسوں کو امریکی ڈالرز میں کنورٹ کرا کے، پاکستانی پیسوں کو ریال کے اندر کنورٹ کرا کے، پاکستانی پیسوں کو درہم کے اندر کنورٹ کرا کے، پاکستانی جو کرنسی ہے ان کو یورو کے اندر کنورٹ کرا کے یہ جناب یہ پیسے رکھے گئے تھے۔ یہ نیب نے بتایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، پاکستان کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے نیب، اس نے بتایا ہے کہ جناب یہ مکیش کمار چاولہ صاحب سندھ کے سابق صوبائی وزیر ہیں، اور اب ان کے ساتھ جو 60 افسران ہیں بیوروکریسی کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، یہ جیو نیوز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان سے بھاگنا چاہ رہے تھے، دبئی جانا چاہ رہے تھے، اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے قریبی 60 سے زائد سرکاری افسر ہیں ان کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ جب آپ نے کسی بڑے آدمی کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، یہ اصول بھی ہے، تو آپ پہلے اس کے قریبی ساتھیوں کو پکڑتے ہیں، وہ جو قریبی ساتھی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں وہ پھر آپ اس بڑے آدمی تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اگلی باری جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے، یا مکیش کمار چاولہ صاحب کے ساتھ جو باقی وزراء ہیں، جن میں مراد علی شاہ صاحب ہیں، وہ وزیر اطلاعات رہے شرجیل انعام میمن صاحب، اور بہت سے وزراء ہیں، ان کی باری بھی آ سکتی ہے، جو کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی باری آنے والی ہے۔ آپ اس ملک کی قسمت کے اوپر ماتم کیجئے کہ ایک وزیر کے گھر سے 60 ارب روپیہ، 6,000 کروڑ روپیہ یہ بنتا ہے۔ اگر یہ 6,000 کروڑ سندھ کے باسیوں پر لگ جائے تو پورے سندھ کی قسمت نہ سنور جائے۔ سندھ جو آج بھی بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتا ہے، سندھ جو گزشتہ 15 سالوں سے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آج بھی وہاں پہ، اور اگلی باری بھی چانسز ہیں کہ بھٹو کی ہی پارٹی حکومت کرے گی، وہاں پہ یہ حال ہے۔ یہ ایک وزیر ہے، اب زرداری صاحب باقی وزراء وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے۔ اب جو باقی 60 افسر گرفتار کیے گئے ہیں، جن 60 افسران سے تحقیقات ہوں گی، وہ بھلا کس کس کا نام بتائیں گے؟ وہ بتائیں گے جناب مراد علی شاہ صاحب کا نام، وہ بتائیں گے ناصر حسین شاہ صاحب کا نام، وہ بتائیں گے باقی تمام وزراء کا نام، اس سے نیچے جو ایک پوری کھیپ ہے ان کا نام بتائیں گے، اور یہ پوری سلسلہ، یہ پوری کڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جا کے ملے گی، کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنے قیام کو وہاں پہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر اب قیام کریں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے۔ تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ دگردوں رہیں گے۔ اب باری آ چکی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی۔ میں نے آج سے 10 دن پہلے، آپ میرے اکاؤنٹ کے اوپر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی، جو لوگ مجھے فالو نہیں کر رہے ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج سے 10 دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما گھیرے کے اندر آنے والے ہیں، آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں، جس میں میں نے شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا تھا، جس میں ایف آئی اے نے تحقیقات کرنی تھی آٹا سکینڈل کے اوپر، سندھ میں جو کتنے لوگ مر گئے، جو وہ جو فلڈ آیا تھا اس میں کتنے ارب کی جو انہوں نے دی تھی امداد، وہ کسی کو نہیں ملا، وہ لوگ کھا پی گئے۔ تو یہ جناب ایک نیب کی سفارش کے اوپر ان کا نام ڈالا گیا ہے، اور یہ جناب اگلی جو باری ہے وہ بڑے بڑے رہنماؤں کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری جو ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے ان صاحب کو ضمانت دے دی ہے۔ آپ کو ایک بات یاد آئی ہوگی، یا آپ کو میں دوبارہ یاد کروا دوں،
پاکستان کے ایک مشہور صحافی نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک ایک رہو گے، اگر آپ جدا جدا رہو گے تو آپ کی باری باری سب کو آپ کو مانجا لگے گا، لیکن اگر آپ اکٹھے ہو جاؤ گے تو آپ سب بچ جاؤ گے۔ وہ پتہ نہیں صحافی آج کل کہاں ہے، پاکستان کا بڑا مشہور صحافی ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے اور اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے۔ آپ سب میری حفاظت کے لیے بھی دعا گو رہیے گا۔ آپ نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا تو اس کو لازمی کر لیجئے، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اس کو لائک نہیں کیا اس ویڈیو کو تو اس کو لازمی لائک کر لیجئے۔ اب جو باری ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ہے اور نون لیگ کے بڑے رہنماؤں کی ہے، کیونکہ جو وقت ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہ ان کی دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے، تو اس لیے جن لوگوں کی دوستی تھی وہ آج اٹک جیل کے اندر ہیں، جن لوگوں کی بعد میں دوستی ہوئی وہ اب آہستہ آہستہ پکڑے جا رہے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہے۔ وہ ایک احمد فراز صاحب کا شعر ہے کہ وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ جو آج زندان میں ہے ممکن ہے کل وہ وزیر اعظم بن جائے، جو آج وزیر اعظم ہے ممکن ہے کل وہ زندان میں چلا جائے۔ پاکستان میں کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے، پاکستان میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل سیاست رہی ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں اب یہ شکنجے میں آ چکے ہیں اور اب ان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، باقی رہنماؤں کا بچنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ سندھ کے اندر اب لمبے سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ ایک نگران سیٹ اپ ہے، اور ایک ممکن ہے اگلی دفعہ زرداری صاحب کی حکومت سندھ کے اندر نہ آئے، کیونکہ یہ تمام رہنماؤں کے اوپر ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تمام رہنماؤں کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہوں گے، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ہیں، اور رہنما منظر عام سے غائب ہیں، اور اسی طرح یہ تمام رہنما یہ بڑے قریبی ساتھی تھے مکیش کمار چاولہ صاحب، یہ اقلیت ہیں وہاں پہ، اور یہ بہت قریبی، یہ فریال تالپور صاحبہ کے بہت قریبی ہیں، زرداری صاحب کے بہت قریبی ہیں، اور 60 افسر جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں گے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب نے کہا تھا کہ پتہ تد لگ سی جدوں چڑی پھسی ہتھ بازاں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کس کس کا کرہ نکلتا ہے، کس کس کے نام یہ فعال نکلتی ہے۔ ہمارے تک یہ خبر پہنچی ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں اس خبر سے جو ہے دور رکھا جائے، آپ تک یہ خبر سب سے پہلے پہنچانا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ آپ ہمارے لسنر ہیں اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ ہمیں درکار بھی ہوتی ہے، اور آپ کی سپورٹ لائک کی صورت میں ہمیں ملتی رہتی ہے۔ آپ ویڈیو کو پلیز لائک لازمی کیا کیجئے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال، مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔